الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قاطع رحم الحدیث۔ قابل قدر معزز صدر جلسہ، اسٹیج میں تشریف فرما معزز علماء کرام، سامنے بیٹھے بھی سامعین حضرات، پردہ نشین خواتین اسلام، دوستو، آپ کے اس عظیم الشان جلسے میں مولانا حضرت علی صاحب جو جیونی بوقتا کے نام سے مشہور ہے، بہت اچھا بولتے ہیں، غزل گاتے ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہے، اور ایک چھوٹا سا چترویدی بھی ہے جو آپ کے بغل کا ہے، لیکن بڑی سور لگا کے وید و پران مہابھارت منوسمرتی کے ساتھ بہت اچھا بولتے ہیں، ان کو بھی آپ کو سننا ہے۔ مجھے لگ بھگ 40 منٹ بولنے کا وقت ملا ہے، اجازت ملی ہے، میں اسی کے متعلق چند باتیں بول کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ یہ یاد رکھیے کہ 40 منٹ میں 40 حدیث کا ٹکڑا، یعنی مکمل حدیث پڑھنے جائیں تو 2-3 حدیث ہی میں 40 منٹ بیت جائے گا، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس بیچ میں اب 40 قسم کی حدیثیں سماعت فرما لیں۔ دوستو بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی جو آیت تلاوت کی ہے، اس آیت کا ترجمہ اللہ فرماتا وَتَسَاءَلُونَ بِي وَالْأَرْحَامِ، تم لوگ ایک دوسرے سے قیامت کے میدان میں پوچھے جاؤ گے رشتے ناتے کے بارے میں، رشتے ناتوں کے بارے پوچھے جاؤ گے کہ آپ نے بھائی کا رشتہ، خاندانی رشتہ، ماں باپ کا رشتہ اور تمام رشتوں کو ٹھیک سے آپ نبھائے کی نہیں۔ اللہ آگے کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کا نگہبان ہے، اللہ اس کا نگرانی کر رہے ہیں کہ آپ کا رشتہ ٹھیک جا رہا ہے کہ نہیں۔ حدیث پاک ہے، نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع رحم، رشتہ ناتا توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، اور رشتہ ناتا توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں امیروں سے رشتہ جوڑا جائے گا اور غریبوں سے رشتہ توڑا جائے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ اگر خاندان یا رشتہ دار میں سے کوئی آدمی فقیر ہو جائے، غریب ہو جائے، لنگڑا ہو جائے، لولا ہو جائے، دیکھنے میں بدصورت ہو جائے، تو اس کو لوگ رشتہ داری میں شمار نہیں کریں گے، ان کو دور بھگائیں گے۔ لیکن اگر دور کا بھی رشتہ ہے لیکن وہ پیسہ والا ہے، خوبصورت ہے، نامی خاندان ہے، تو ان کو رشتہ داری میں شامل کر لیا جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ امیروں سے، پیسے والوں سے رشتہ جوڑا جائے گا اور غریبوں سے رشتہ توڑا جائے گا۔ دوستو بزرگوں، یہ آیت کریمہ خطبہ نکاح میں بھی پڑھا جاتا ہے، خطبہ نکاح میں بھی اکثر علماء پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اس میں بھی رشتے کے بارے میں پوچھا گیا ہے، رشتے ناتوں کے بارے پوچھے جائیں گے، اس لیے اس آیت کریمہ اس اعتبار سے بڑی اہمیت کے حامل۔ دوستو، آپ کے رشتے ناتے کے سب سے زیادہ مستحق سب سے پہلے ہماری اور آپ کے ماں باپ ہیں، یہ بات آپ جانتے ہی ہیں۔ اگر آپ نے ماں باپ کے ساتھ بہتر رشتہ نبھایا تو آپ انشاءاللہ دنیا و آخرت، قبر، جنت و جہنم، ہر میدان پہ آپ کامیاب و کامراب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ماں باپ کو ناراض کر دیا یا ماں باپ کے رشتے کو ٹھیک سے نبھایا نہیں تو پھر آپ کامیاب و کامراب نہیں ہوئے۔ یہ تو عام فہم کی بات ہے۔ ایک اچھے عالم دین کی مثال میں بتاتا ہوں، مدینہ یونیورسٹی کے فارغ ہیں، مدنی عالم ہے، جید عالم ہے، لیکن وہ مولانا بھی بہت کالے ہیں، لیکن مدینے میں رہ کر اچھا کھانا پینا کھا کر کے تھوڑا سا اس میں خوبصورتی آ گئی ہے، چکناہٹ آنے کی وجہ سے تھوڑا اچھا ہے۔
لیکن ان کا باپ دیہاتی آدمی ہے، ضلع چمپارن کے رہنے والا ہے۔ اب ادھر جیسے ہمارے علاقے میں دیہات میں لوگ لنگی پہنتے ہیں، اس طرح شرٹ یا قمیص ٹائپ کے پہن کے گھومتے ہیں، لیکن وہاں دیہات میں رواج ہے کہ جتنے پرانے زمانے کے آدمی وہ دھوتی پہنتے ہیں، ہے کہ نہیں، اور ایک چناسٹ طرح کی قمیض پہنتے، اور کھیت میں کام کر کے اور کالا ہو گیا مدنی صاحب کا باپ، سمجھ رہے، دیکھنے میں لگے گا سنتھالی کوئی مسہر ہے۔ اور ان کا باپ جو ہے دارالعلوم محمدیہ سلفیہ دربھنگا، اہل حدیث کا پرانا مدرسہ ہے 100 سالہ، ہے کہ نہیں، وہیں سے مولانا عزیز الرحمن سلفی جو سابق پرنسپل وہیں کے فارغ ہیں، پہلے زمانے کے سب سلفی وہیں سے ہوتے تھے، سمجھ گئے، وہاں پڑھا رہے تھے، تو سوچا کہ بیٹا سے ملاقات کر کے آؤں، مدنی ہو گئے، خوب اچھا ویتن پا رہے، بہو بھی وہی ہے، پوتا پوتی بھی وہی ہے، یہ بیچارہ چمپارن سے چل کے گرہنیوا اسٹیشن سے بیٹھ کے دربھنگا اتر کے دربھنگا سلفیہ مدرسہ پہنچ گئے، ایک دم کالا کلوٹ دھوتی پہن کے آ کے کھڑا ہو گیا۔ ان کا بیٹا بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس میں سید عبدالحفیظ رحمت اللہ علیہ اور بڑے بڑے لوگ وہاں بیٹھے تھے۔ تو اس بیچ میں ڈاکٹر سید عبدالحفیظ بڑے چالاک تھے، بات کرتے کرتے بولے کہ یہ کون آدمی ہے کھڑے ہیں بہت دیر سے، بزرگ آدمی؟ تو مدنی صاحب سوچے کہ اگر میں کہوں میرے والد ہیں، میرا باپ ہے، تو شاید یہ بڑے بڑے لوگ جو اسٹیج میں بیٹھے ہیں ہمارا بے عزتی کر دے گا کہ اتنا بڑا بیکار مدنی کا باپ کالا مسہر کی طرح، یہ سوچا وہ دل میں۔ حالانکہ رشتہ گشتہ تو کتنی بڑی نیکی اور کتنا اہم بات ہوتی، لیکن نہیں کی۔ اس نے سوچا کہ میرا باپ تو جاہل آدمی ہے، تو کیوں نہ بول دوں میں انگریزی میں۔ تو ڈاکٹر سید عبدالحفیظ کو بولے کہ میں سرونٹ، تو بڑھوا تو کچھ نہیں جانتے تھے، 10 منٹ کھڑے رہے، دیکھا کچھ نہیں ہوا، تو مدرسے کے گیٹ میں چلے گئے، تو وہاں طلبہ سب پڑھنے والا بچے سب آ رہے تھے جا رہے تھے، تو ان سے پوچھا وہ اپنے والی متھلا زبان میں کہ بوا ادھر سن، تو سنا کہ میں سرونٹ مانا کتھی بھیل، متھلا زبان میں پوچھا، تو کہا میں سرونٹ مانی میرا نوکر۔ اب بتائیے وہ باپ اپنے بیٹے نے باپ ماننے سے انکار کر دیا، وہیں سے واپس چلا گیا ٹرین پکڑ کے۔ آدھے گھنٹے کے بعد مدنی صاحب اپنے باپ کو چپ کے تلاش رہے کہ کدھر گئے، وہ اب رکنے والا ہے، گھر جا کے سویا ہے، بیوی پوچھ رہی ہے کہ کیا بات ہے، لگتا ہے سوگ ویکت کر رہے ہو، بیٹا کو دیکھنے گیا تھا، پوتا پوتی کو دیکھنے گیا تھا، کیا ہوا؟ اور زاروں قطار رونے لگے، کہنے لگے کیا پوچھتی ہو، جس بیٹے کو میں نے اپنے خون و پسینے سے پڑھانے کا کام کیا تھا، یہ وہ بیٹا ہے جب مدرسہ پڑھنے کے لیے جاتا تھا، اس بیٹے کا بکسا، اس بیٹے کا ایٹیچی اپنے سر پہ لے کے میں چلتا تھا، اور یہ بیٹا خالی ہاتھ میں بیٹے کے سر پہ کچھ لادنے نہیں دیتے تھے۔ آج اس بیٹے نے مدینہ یونیورسٹی سے فراغت کے بعد مجھ کو باپ ماننے سے انکار کر دیا ہے، بڑی محفل میں مجھے میں سرونٹ کہا، یہ میرا نوکر ہے، گھر کا کام کرنے والا نوکر ہے۔ روتے روتے ان کی حالت خراب ہو گئی۔ میرے بھائیوں، نبی کائنات 1650 سال پہلے بولے کہ رشتہ ناتا کا توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ قرآن کریم نے کہا رشتے ناتوں کے بارے پوچھے جاؤ گے کل قیامت کے دن کہ آپ نے رشتہ ٹھیک سے نبھایا کہ نہیں۔ دیکھا یہاں باپ بیٹے کے رشتے کو بھی نبھایا نہیں جا رہا ہے۔ دوستو بزرگوں، ذرا اس کا خیال کیجئے، ہم کہتے ہیں کہ رشتہ نبھا ہم خوب نبھاتے ہیں، بہت سے لوگ گھمنڈ سے بولیں گے کہ مولانا ہماری 7 بیٹیاں ہیں، ہم کسی بیٹی کے گھر آج تک نہیں گئے۔ چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے، گھمنڈ سے کہتے بیٹی کا گھر نہیں گئے۔ کیا غریب لوگ ہیں، ان کے ہاں باتھ روم بنا ہوا نہیں ہے، اچھا کھانا نہیں ملے گا، خاطر تواضع نہیں ملے گی۔ یاد کرو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کائنات جب گھر میں موجود رہتے کوئی دن ایسا باقی نہیں ہے کہ اپنی لگتے جگر حضرت فاطمہ الزہرا سے ملاقات کرنے نہ آئے ہو۔ نبی سے بڑھ گئے ہو، گھمنڈ سے کہہ رہے ہو ہم بیٹی کے گھر نہیں جاتے، سمدھیانے میں نہیں جاتے ہیں۔ اگر کوئی چچیری خالہ ہے، اگر اس کے ساتھ آپ نے رشتہ داری نہیں نبھائی، پھوپھی ہے،
چچا ہے، چچیرا چچا ہے، چچیرا بھائی ہے، سسرالی رشتے کا کوئی ہے، اگر آپ نے رشتہ نہیں نبھایا تو آپ مومن نہیں ہیں، آپ مومن نہیں ہیں، آپ مومن نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں، شادی بیاہ میں دوستوں کو بلایا، کہا آپ کے چچا کو نہیں دیکھ رہے، کہا ان کی کھوپڑی الٹی ہے، سال بھر سے ہم سے بات چیت نہیں۔ دوستو، کسی مومن کے لیے جائز ہی نہیں کہ 3 دن سے زیادہ ایک دوسرے سے بات چیت بند رکھنا جائز ہے؟ نہیں۔ تو پھر آپ اتنے دنوں سے چچا سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ آپ بھتیجا ہے، آپ کو ڈاؤن ہونا چاہیے، چچا سے معافی مانگ لینا چاہیے تھا، لانا چاہیے تھا۔ قیامت کی نشانی ہے، امام کائنات فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں غیروں سے دوستی جوڑا جائے گا، اپنوں سے رشتہ توڑا جائے گا۔ غیروں سے دوستی جوڑا جائے گا اور اپنوں سے رشتہ توڑا جائے گا۔ کہاں نہ کہاں گھومنے والا آوارہ ان لوگوں کے آپ کے بیٹے پوتے دوستی کر کے لے آئیں گے گھروں میں، شادی کی دعوت میں اور فنکشن کے موقع پر، لیکن اپنے خاندانی رشتہ، اپنے سسرالی رشتہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ دوستو، رشتہ آسان نہیں ہے، رشتہ معمولی نہیں ہے۔ حقوق اللہ کے بعد یہ رشتہ داری کا نبھانا حقوق العباد میں شامل ہے۔ حقوق اللہ، اللہ کہے گا میں چاہوں تو معاف کرو یا چاہوں تو میں نہ معاف کرو، لیکن حقوق العباد آپ کے اوپر ہے، حقوق العباد آپ کے اوپر ہے۔ قیامت کے میدان میں ایک آدمی نیکیوں کا پہاڑ لے کے آئے گا، پتہ ہے نا؟ نماز کی نیکی، روزے کی نیکی، 4 مرتبہ حج کی نیکی، تہجد کی نیکی، مسجد بنانے کی نیکی، مدرسے میں چندہ دینے کی نیکی، غریبوں کو کھلانے کی نیکی، نیکی ہی نیکی لے کے آئے گا، ہے کہ نہیں؟ اللہ بولے گا اتنی نیکیاں دیکھ کے فرشتے کیا دیکھ رہے ہو قیامت کے میدان میں، کہ ان کو لے جاؤ جنت میں۔ فرشتے پکڑنے جائیں گے، اللہ تو حکم الحاکمین جانتا ہے، کہا چلیے جنت میں، نیکی ہی تو نیکی ہے آپ کے پاس۔ میدان محشر میں اولین آخرین سب لوگ موجود ہوں گے، جمع ہوگا، کہے گا رب العالمین یہ یوم الجزا ہے، یہ انصاف کا دن ہے، یہ قیامت کا دن ہے، اے اللہ کیسے آپ نے اس کو جنت جانے کا حکم دے دیا؟ لائن قطار بن جائے گا، کہے گا کیا بات ہے؟ اللہ سب جانتے ہوئے پوچھے گا کہ بتاؤ کیا میٹر ہے، جنت جانے سے ان کو کیوں روک رہے ہو؟ کہے گا اللہ ان کی نماز دیکھ کر، ان کی تہجد دیکھ کر، ان کی حج کی نیکی دیکھ کر، ان کی فقیروں کو کھلانے کا نیکی دیکھ کر تو نے جنت جانے کا حکم دے دیا ہے، لیکن ہے اللہ آپ کو پتا ہے یہ وہ آدمی ہے شتمنی ھذا، اس نے مجھ کو گالی دیا تھا، میرے خاندان کو گالی دیا تھا، ہے اللہ میں دنیا میں کمزور تھا، مکھیا سرپنچ تھانے دار سب انہی کا ساتھ دیتا تھا، اس لیے میں کچھ بول نہیں پایا، یہ اللہ اس نے گالی دیا تھا، انصاف ملنا چاہیے۔ اللہ بولے گا اس آدمی کا نیکی کا ایک پہاڑ لے کے تم چلے جاؤ۔ دوسرا آئے گا، کہا تمہاری کیا شکایت ہے؟ کہے گا ضربنی ھذا، یہ اللہ اس نے مجھ کو مارا تھا، میں بدلہ نہیں لے سکا تھا۔ اللہ بولے گا نیکی کا دوسرا پہاڑ لے کے چلے جاؤ۔ تیسرا آئے گا، کہے گا قذفنی ھذا، ہے اللہ یہ اتنا بڑا سردار تھا کہ ہمارے بیٹے کو جھوٹ موٹ کا زنا کا الزام لگا کے جیل تک بھجوانے کا کام کیا تھا۔ اے اللہ میرا بیٹا زانی نہیں تھا، لیکن پورے گاؤں سماج مل کر سازش کے تحت میرے بیٹے کو جیل بھجوانے کا کام کیا تھا۔ کہے گا اس نے تہمت لگا دیا تھا میرے بیٹے پر۔ کہا گا نیکی کا چوتھا پہاڑ تم لے کے گھسک جاؤ۔ پانچواں آئے گا، کہے گا رب العالمین یہ بہت بڑے زمیندار تھے، ان کے بغل میں 10 کٹھا میرا کھیت تھا، ہر سال آر کاٹنے کے بہانے سے، گھاس جھاڑنے کے بہانے سے آری کاٹ لیتا تھا۔ اے اللہ انصاف کے لیے سب کو لے جاتے تھے، کسی کی باتیں نہیں مانا۔ اے اللہ اس نے زمین کی آری کاٹ لیا تھا، کہا کہ نیکی کا چھٹا پہاڑ لے کے تم چلے جاؤ۔ اسی طرح سے ساری نیکیاں ختم۔ مطالبہ اور بھی باقی ہے، اور لوگوں کو بھی گالی دیا ہے بیٹی روٹی کہہ کر کے، اور لوگوں کو بھی مارا ہے، اور لوگوں پر بھی ظلم کیا ہے، اور لوگوں کا زمین دبایا ہے، اب معاملہ گڑبڑ ہے۔ اللہ کہے گا اب تو نیکی نہیں ان کے پاس بچا، اب کیا کرو گے؟ ایک کام کرو، جتنے لوگوں کا مطالبہ ہے اپنے اپنے گناہوں کا پہاڑ اس پر لاد دو، لاسٹ پہ اس آدمی کو جہنم پہ ڈال دیا جائے گا۔ اسی حدیث کو ایک دوسرے راوی نے دوسرے انداز میں بیان کیا ہے۔ نبی نے پوچھا کہ ای المفلس، مفلس کون ہے صحابہ کی جماعت بتاؤ؟
کہا حضور جن کے پاس پیسہ نہیں دینار و درہم نہیں وہی مفلس ہے. کہا نہیں یہ آدمی مفلس جو نیکیوں کا پہاڑ، روزوں کا پہاڑ، حج کا پہاڑ، عبادت کا پہاڑ، نیکی ہی نیکی لے کے آئے گا، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں رشتے ناتوں کے اوپر ظلم کیا ہوگا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لاسٹ میں ساری نیکی ختم ہونے کے بعد جہنم پہ ڈال دے گا. میرے بھائیو دوستو، دیکھا آپ نے اتنی بھاری بھاری نیکی کرنے والا آیا اور ساری نیکیاں ختم رشتے ناتوں کو. اللہ اکبر. آپ کہیں گے مولانا رشتہ ناتا کا کیا مطلب ہے؟ رشتے ناتوں میں وہ چیز بھی ہے، اپنے مومن بھائی کا بھی رشتہ ہے. ہم بہت بڑے مولانا پڑھ کے آ گئے، ایک گاؤں کا جاہل آدمی کچھ نہیں جانتا ہے، غریب ہے. میں ایک کرسی میں کہیں پہ بیٹھ کے کچھ پڑھ رہا تھا یا دیکھ رہا تھا، اتنے میں آیا وہ بوڑھے آدمی. ہم کہیں گے ہم تو انجینئر صاحب ہیں، ہم تو MBBS ڈاکٹر ہیں، ہم تو بڑے مولانا ہیں، بڑے مقرر ہیں. اس معمولی جاہل آدمی کو دیکھ کے کیوں کرسی چھوڑیں گے؟ غلط. کرسی چھوڑنا چاہیے تھا. دلیل حدیث دیکھیے، حضرت عمر قریشی خاندان کا 6 زبانوں کے ماہر حضرت عمر بیٹھے ہیں کرسی میں. حضرت بلال حبشی کالے کلوٹ صحابی تشریف لائے، مؤذن رسول. حضرت عمر بلال کو دیکھ کر کرسی چھوڑ دیا. حضرت بلال زاروں قطار رونے لگے کہ امیر المومنین آپ دیش کے پردھان منتری ہیں، اب خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ قریشی ہیں، 6 زبانوں کے ماہر ہیں، آپ نے معمولی بلال کو دیکھ کر کرسی چھوڑ دیا، کیا ویسا آپ نے کیا؟ فاروق اعظم نے کہا تھا بلال جب نبی معراج میں گئے تھے تو آسمان میں جنت میں تمہاری جوتے کی آواز سن کر کے آیا تھا، عمر کی نہیں بلال کی سن کے آیا تھا. اس لیے بلال تم کو دیکھ کے میں کرسی چھوڑ رہا ہوں. یہ حدیث اس بات پر دال ہے کہ ہم اگر کتنے بڑے ہو جائیں لیکن کوئی بزرگ آدمی آ جائے تو ان کو دیکھ کر کرسی چھوڑ کے ان کو بیٹھانا چاہیے. اگر آپ نہیں بیٹھاتے ہیں تو گویا کہ آپ رشتے ناتوں کا حفاظت نہیں فرما رہے ہیں. دوستو بزرگوں، آپ کہیں گے مولانا اور رشتے ناتا جوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ رشتے ناتا میں اپنے بیٹے بیٹیاں بھی ہے. اگر ہمارا 5 بیٹا ہے، 4 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا لنگڑا ہو گیا، ایک لولا ہو گیا، ایک دونوں آنکھ کا نابینا ہو گیا، ایک بہت خوبصورت ہے، ہوشیار بھی ہے، پیسہ بھی کماتا ہے، لیکن ایک خراب ہے، نکما ہے، پیسہ نہیں کماتا ہے، تو کیا آپ 2 نظر کریں گے؟ نہیں. اسلام کہتا ہے کہ ہر بیٹوں کے ساتھ برابر کا برتاؤ کرو، برابر کا نظر رکھو. اگر آپ نے برابر کی نظر نہیں رکھا تو مومن نہیں. بہت سے لوگ کہیں گے مولانا اگر فطری طور پر کسی بیٹے سے محبت ہو جائے تو شاید چلے گا نا. کہا دلیل؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11-12 بیٹے تھے، لیکن سب سے زیادہ محبت حضرت یعقوب کو حضرت یوسف حضرت بنیامین سے. تو جب نبی اپنے اور بیٹوں سے زیادہ محبت حضرت یوسف اور حضرت بنیامین سے کر سکتے ہیں تو ہم لوگ بھی کر سکتے نہیں. یہ تو یعقوب کی پہلے کی شریعت ہے، محمد کی شریعت میں بھی نہیں چلے گا. محبت بھی برابر کرنی ہے بیٹا بیٹیوں میں. سمجھ رہے ہیں؟ ایک بیٹا کو 500 روپیہ مہینہ خرچ دے رہے ہیں پڑھنے کے لیے، ایک بیٹا کو 5000 دے رہے ہیں. نا انصافی نہیں؟ آپ کا تقاضا یہ ہے، آپ کا انصاف کا تقاضا ہونا چاہیے کہ ہم دونوں کو برابر خرچ دیں، لیکن آپ ایک کو کم ایک کو بہت زیادہ دے رہے ہیں. غلط. ایک بیٹی کی شادی آپ نے پہلے کرا دی ہے، اس کو کھٹیا دیے تھے 500 روپیہ کا، لیکن آج ماڈرن دور میں ایک بیٹی کی شادی اونچے گھرانے میں کرا رہے ہیں، ان کو 1 لاکھ روپے کے پلنگ دے رہے ہیں. آپ کا ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ ان چھوٹے بیٹی کی طرح بڑے بیٹی کو بھی 1 لاکھ کا پلنگ خرید کے دیجئے، نہیں تو آپ مومن نہیں. اپنے رشتہ ناتا کا پاس و لحاظ نہیں رکھا ہے. جائیداد میں اگر آپ نے بیٹا کو 10 کٹھا دیا ہے، بیٹی کو 5 کٹھا دینا ہوگا. اگر آپ نے بیٹا کو 2 پختہ کمرہ بنا دیا ہے تو بیٹی کو 1 کمرے کا پیسہ بھیجوانا ہوگا. گھراری میں جس کو ڈی کہتے ہیں، اس سے بھی بیٹی نالے وہ الگ بات ہے، لیکن انصاف کا تقاضا ہے کہ ہم بیٹوں کو اگر 2 کٹھا گھراری میں حصہ دیا ہے تو بیٹی کو 1 کٹھے کا انصاف کر کے قیمت دینا ہوگا، نہیں تو آپ مومن نہیں. ہماری مائیں سب اردو سمجھتی ہے لیکن بہانہ کرتی ہے کہ اردو کم سمجھتے ہیں. سب سمجھ رہے ہیں. حاجین صاحبہ ہے، حاجی صاحب کی بیوی مولانا صاحب کی بیوی ہے، سمجھ رہے ہیں. بڑے پڑھے لکھا تہجد میں لگی رہتی ہے، لیکن نا انصافی کا حال کیا جانتے ہیں؟
اگر نتنی ہے تو ان سے بہت محبت کرے گی، بیٹی کی اولاد ہے، اور اگر پوتی ہے تو ان سے کم محبت کرے گی، ان کو ٹھیک سے دیکھنا نہیں چاہے گی۔ ناانصاف مائیں، آپ کی نماز روزہ سب اللہ برباد کر دے گا۔ بہت سے بزرگوں کا، مردوں کی عادت ہے کہ پوتوں کے بارے کہے گا یہ ہماری اپنی اولاد ہے، اور ناتی کو کہے گا غیر کی اولاد، یہ بھی غلط۔ ارے ناتی بیٹی کی اولاد ہے اور پوتا پوتی بیٹی کی اولاد ہے، دونوں کے بیچ میں برابر کا انصاف کرنا ہوگا نا۔ کچھ لوگ آپ دیکھیں گے اور پوتا کو کبھی چھو کے دیکھا بھی نہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن انجینئر صاحب کا بیٹا، چھوٹا بیٹا انجینئر ہے، پیسہ کما رہی ہے، بڑے مولانا ہے، یا بیڈیو صاحب ہے، نوکری دار ہے، مولانا صاحب ہے، ان کے بیٹوں کو لے کر روزانہ چانپی چوک میں چائے پیتے ہوئے، کون ہے تو انجینئر صاحب کا بیٹا ہے، ہمارا چھوٹا بیٹا کا بیٹا، لیکن بڑا بیٹا کا بیٹا کو اس کو کبھی چھو کے بھی نہیں دیکھا۔ حضرت انس بچہ کو گود لینے بھی برابر کرتے تھے، بار بار نبی کے پاس بچے بدل بدل کے آتے تھے۔ پوچھا گیا انس یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں اس لیے بچہ آپ جو دیکھ رہے روزانہ، میں ہر بیٹا کا بیٹا، ہر پوتوں کو گود میں لے کے برابر کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن مجھے حساب نہ لگ جائے، کبھی ناتی کبھی نتنی کبھی پوتا کبھی پوتی۔ کہا میں ایک بچے کو گود میں لے کے نہیں، سب کو گود میں لیتا ہوں، کل قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھ نہ لے کہ ایک پوتوں سے اتنی محبت اور ایک پوتوں کو چھو بھی دیکھا بھی۔ حضرت انس کی دوسری حدیث، حضرت انس اپنے گھر کے بچوں کو لے کے دکان میں گئے، جیسے آج ہمارے گاؤں میں آئس کریم بیچنے والا، خورما بیچنے والا آتا ہے نا، تو ہم مالدار ہیں، مولانا ہیں، پیسے والے ہیں، الگ ہیں، اپنے بیٹوں کو 2 روپے کا کر کے 2 آئس کریم خرید کے دیا ہے، ایک 2 بیٹا کو دے دی، ایک دوسرا بچہ یا اپنا ہی بھتیجا یا اپنے بھتیجے کا بیٹا جو بغل کا ہے بیچارہ آ کے گھوم رہا ہے ڈبے کے پاس آئس کریم کے، لیکن نہ تو ان کے پاس پیسہ ہے، نہ کٹوری میں گیہوں ہے، نہ چاول ہے، نہ مکئی ہے، نہیں مل رہا، لیکن تاک رہا ہے۔ ہم کتنے بے غیرت ہیں کہ ہم اپنے بیٹوں کو تو آئس کریم دھرا دیے، خورما دھرا دیے، لیکن وہ اپنے بھتیجا یا اپنے خاندانی بچے کو نہیں دھرایا۔ لیکن حدیث دیکھیے، اس کے اپوزٹ ہے حدیث۔ حضرت انس اپنے گھر کے بچوں کو لے کے دکان گئے، اس زمانے میں جو بھی بکتا ہو، لینے گئے تو دیکھا کہ غیر کا بچہ کھڑا ہے، بلک رہا ہے لینے کے لیے۔ حضرت انس وہ سامان خرید کے غیر کے بچوں کو ہاتھ میں دھرا دیا اور اپنے بچوں کو بہلاتے ہوئے خالی ہاتھ میں لے آیا۔ یہ ہے حدیث کا انصاف، یہ ہے صحابہ کا انصاف۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اپنے خاندانی بچوں کے ساتھ بھی ہم برابر نہیں کر پا رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے حضرت انس کا انصاف، غیر کے بچوں کے ساتھ انصاف کیا ہے۔ میرے بھائیوں، کیسے انسان کو گوارا ہوتا ہے۔ آج بھی بہت نوجوان کو یہ غیرت ہے۔ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہمارے سیماپور میں کہ جب سیلاب آ گیا تو دیرہ علاقے کے چھوٹے چھوٹے بچے گھاس کاٹنے کے لیے سیماپور کے بریٹا علاقے میں آیا کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ تو سب بچے گھاس کاٹ کر کے بوجھا سیماپور چوک میں رکھا۔ اتفاق سے میں بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا بازار میں کسی کام سے، اور سب اپنے اپنے 5 روپیہ 10 روپیہ کا دال موٹ موڑھی لے کے کھا رہے ہیں، لیکن 3 بچہ اس پیسہ نہیں لایا ہے، گھاس کاٹنے آیا ہے، کچھ نہیں ہے، اس کے طرف دیکھ رہا ہے۔ تو ایک پھلپن دھاری 15-20 سال کا نوجوان، اس کا نام لینا بھی نہیں چاہتا ہوں، دیکھا کہ 10-10 روپے کے اپنے طرف سے موڑھیا اور دال موٹ خرید کے ان 3 بچوں کے ہاتھ میں دے دیا۔ ہم نے کہا آج آپ نے ایک اہم سنت کو زندہ کیا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیز لوگ اس کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آپ نے دیکھا کہ سب بچے کھا رہے ہیں، لیکن یہ 3 بچے کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کو بھی کھانے کا من ہے۔ یہ انصاف کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ دوستو، اپنے خاندان میں کوئی غریب ہو جائے، لنگڑا ہو جائے، لولا ہو جائے۔ ایک آدمی کو میں نے دیکھا، اچھا مولوی ہے، اب ان کے رشتہ دار ہے لیکن بھیک مانگتا ہے، بھیک مانگتے ہوئے لاٹھی پکڑ کے آ گیا۔ تو ایک آدمی پوچھ رہے ہیں کہ سنتے یہ تو آپ لوگوں کا رشتے میں چچا لگتا ہے، کون ہے؟ کہاں کا چچا ہے؟ بعد میں تحقیق کی گئی تو کہتا ان کا اپنے چچیرا چچا ہے۔ کیوں نہیں گج رہے کہ ہم اتنے بڑے سیٹ ہیں، اگر اتنے لوگوں کے سامنے کہیں گے کہ یہ تو بھیک مانگنے والا میرا چچیرا چچا ہے تو بدنامی ہو جائے گی۔
ہائے ہائے، امام کائنات 1650 سال پہلے بول دیے کہ قرب قیامت میں غریبوں سے رشتہ توڑا جائے گا اور امیروں سے رشتہ جوڑا جائے گا، لیکن رشتہ جوڑنے سے فائدہ نہیں، امیروں سے رشتہ جوڑنے سے جنت نہیں ملے گی، غریبوں سے رشتہ جوڑنے سے آپ کو جنت ملے گی میرے بھائی۔ اپنی خالہ ہے، بھائی ہے، اس رشتے کو ہم آج چھوڑ دیتے ہیں اور غیر کے رشتے کو ہم جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہرگز رشتہ ناتا کو منقطع نہ کرے، رشتہ داری کو باقی رکھے، چچیری خالہ ہو، چچیری چچی ہو، چچیرا چچا ہو، چچیرے بھائی ہو، ڈھونڈ ڈھونڈ کر اگر کوئی خاندان ہے آس پاس میں یا آس پاس سے باہر تو ان رشتوں کو باقی رکھیے، رشتوں کو بجا لائیے۔ بہن کے گھر چاہیے، خالہ کے گھر چاہیے، پھوپھی کے گھر چاہیے، رشتوں کو جوڑیے، رشتوں کو مضبوط کیجیے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَتَسَأَلُونَ فِي وَالْأَرْحَامِ، رشتے ناتوں کے بارے قیامت کے دن پوچھے جاؤ گے اور اللہ اس کا نگہبان۔ نبی نے فرمایا رشتہ ناتا توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم کوشش کریں کہ اس رشتے ناتوں کو باقی رکھیں، رشتے ناتوں کو ہرگز ٹوٹنے نہ دیں۔ اور کچھ حدیثیں سن لیجئے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رشتہ ناتا توڑا اس لیے جائے گا، جوڑا اس لیے نہیں جائے گا۔ کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے آ کے پوچھا کہ جبریل، مجھ کو قیامت کی نشانی، جبریل نے کہا نبی سے بتائیے۔ تو نبی نے کہا جبریل تم تو آسمان کے پاس، اللہ کے پاس سے آئے ہو، آسمان سے، ہم کہاں سے جانیں گے؟ کہا نہیں، آپ کچھ قیامت کی نشانی تو بتا دیجیے۔ جبریل بضد ہو کے بولے نبی اخبرنی عن امارتہا، نبی آپ قیامت کی نشانی بتا دیجیے۔ تو نبی نے فرمایا قیامت کی پہلی نشانی دیکھ لیجیے۔ نبی فرماتے ہیں تلد الامۃ ربتہا، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ نبی نے کیا قیامت کی نشانی بتایا؟ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، لونڈی آقا کو جنے گی۔ کیا مطلب میرے بھائی؟ یعنی قرب قیامت میں ماں لونڈی کی طرح کام کرے گی اور بیٹا لاٹ صاحب بیٹھے ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہے، بہو بھی بیٹھی ہے، لیکن دیکھنے والا جو باہر سے آئے گا اس کو دیکھنے میں ایسا معلوم ہوگا کہ ماں کو یہ لونڈی ہے، گھر کا کام کرنے والی، اب بیٹا کو آقا۔ نبی کا جملے کا اسٹائل دیکھیں، تلد الامۃ ربتہا۔ نبی نے پوچھا، نبی سے پوچھا گیا، جبریل نے پوچھا قیامت کی نشانی بتائیے، کہا لونڈی آقا کو جنے گی، لونڈی آقا کو جنے گی۔ کیا مطلب جانتے ہیں؟ یعنی لونڈی کے پیٹ سے بڑے بڑے آقا پیدا ہوں گے، یعنی بیٹا آقا کی طرح کرسی میں بیٹھا ہوگا اور ماں نوکر چاکر کی طرح کام کرے گی۔ یہ ایک مطلب ہے۔ آج کل ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہیں گے نہیں ہوتا ہے مولانا، ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، بیٹا مدرسے میں پڑھ کے مولانا بن کے آ گیا ہے، انجینئر بن کے آ گیا ہے، نوکری مل گئی ہے، ویڈیو بن گیا ہے، آ کر کے بیٹھا ہے کرسی میں، کا 6 مہینے کے بعد آیا ہے ڈیوٹی سے، اور باپ اپنے ہاتھ سے گھاس کاٹ کے ایک بوجھا گھاس لے کر کے آیا اور اس کا کٹی کاٹ کے اٹھا کے بھینسی کو، بیل کو کھلا رہے۔ بیٹا بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے، کہا کہ ہم تو مولانا ہے، بنارس میں پڑھ رہے ہیں، ندوے میں پڑھ رہے ہیں، کہتا ہم تو ویڈیو صاحب ہیں۔ یہ بیٹا کیسا ہے؟ اس حدیث کے مصداق ہے نا، نبی نے فرمایا کہ تلد الامۃ ربتہا، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ یعنی قرب قیامت میں باپ ماں نوکر چاکر کی طرح کام کریں گے اور یہ بیٹے بیٹیاں بہو یہ سب آقا کی طرح بیٹھا ہوگا۔ میرے بھائیوں، قیامت کو قریب نہیں کیجئے۔ آگے نبی نے فرمایا کہ وَإِن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَلَّةَ رِيَاءَ الشَّاءِ يَتَتَأَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، ایک اور روایت میں، فی روایت اخری وَإِن تَرَى الصُّمَّ الْبُكْمَ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں کن کو دیکھو گے؟ وَإِن تَرَى الْحُفَاةَ، حفاظ مانے جس کو کل تک اچھا چپل میسر نہیں تھا، بڑھیا چپل کبھی میسر نہیں تھا، حفاظ۔ العرات، جن کو کل تک اچھا کپڑا میسر نہیں تھا، عرات، حفاظ۔ آگے نبی فرماتے ہیں کہ بکری کا چرواہا، گنگا، گنگا مانے زبان کا گنگا، اور الصم، کان کا بہرا، کم سنے گا۔ ایک دوسری حدیث میں
کہ گردن کا ٹیڑھا آدمی جو ایسے چلتا ہو، کیا دیکھو گے ان لوگوں کے؟ بکری کے چرواہے گردن کے ٹیڑھے، یہ لوگ کیا ہوگا؟ نبی فرماتے ہیں یتتاءلون فی البنیان، قرب قیامت میں اس طرح مالدار ہوں گے اس قسم کے لوگ، ارب پتی خرب پتی، یتتاءلون فی البنیان، بلڈنگ تعمیر کر کے گھمنڈ کریں گے کہ ہے ہمارے جیسا مکان بنانے والا، آ کے دیکھ لیجیے، اتنا پیسہ والا ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ یہ ساری چیزیں جب آ جائیں گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت قریب۔ اب آپ ملائیے کہ یہ ساری نشانیاں پائی جا رہی ہیں کہ نہیں؟ میرے بھائیو دوستو، اس میں بھی رشتہ ناتا کو توڑنے کی بات آئی ہے کہ ماں نوکرانی کی طرح کام کرے گی، باپ نوکر چاکر کی طرح کام کرے گا، بیٹا بیٹیاں یہ لوگ آقا کی طرح بیٹھ کے مزہ لیں گے۔ یہ قیامت کی نشانی۔ میرے بھائیو دوستو، ہم چاہیں کہ ہرگز ایسا ہونے نہ دے۔ اگر کوئی بھائی انجینئر ہو گئے ہیں، بڑے مولانا ہو گئے، بڑے آدمی ہیں، لیکن باپ اگر جاہل آدمی بھی ہے اور گھاس لے آیا ہے، آپ کا ایمانی تقاضا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے انجینئر ہو کر، بڑے مولانا ہو کر، یا بیڈیو ہو کر، نوکری دار ہو کر، باپ کے ہاتھ سے گھاس لے کر اپنے ہاتھ سے کوٹ کر، چاہے مشین سے ہو یا دبیا سے ہو، کوٹ کر کھلانے کا کام کرے کہ میں اگرچہ 6 مہینہ بعد آیا ہوں لیکن باپ کو کام کرتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا ہوں، اپنے ماں کو کام کرتے ہوئے میں دیکھ نہیں سکتا ہوں۔ ایمان کا یہ تقاضا ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا ہے، آپ نے رشتے ناتوں کو نہیں نبھایا ہے، نہیں نبھایا ہے۔ میری مائیں، آپ انصاف کرتی ہیں، ایک بہو کو سے اتنی محبت ہے کہ ان کو بار بار کھلائے گی۔ گھر میں میٹ مچھلی بنی ہے، پوری پیٹھا بنا ہے، جو بہو چھوٹی ہے بڑا دان دھیان لے کے آئی ہے، حجین صاحبہ تہجد گزار ہے، لیکن چپکے سے 1 مچھلی 2 مرتبہ ان کو کھلائے گی۔ اور جو بڑی بہو ہے، 10 بچے کی ماں ہے، غریب کی بیٹی ہے، پہلے سے آئی ہے، کچھ دان و خیرات نہیں لائی ہے، اس کو ماں دیکھنا نہیں چاہ رہی ہے، ساس ماں دیکھنا نہیں چاہ رہی ہے۔ کیوں؟ غریب کی بیٹی ہے، بچے زیادہ ہیں۔ میری مائیں، اگر آپ ناانصافی اس لیے کر رہے ہیں کہ غریب کی بیٹی ہے، ناانصافی آپ کر رہے ہیں دونوں چاروں بہوؤں کے بیچ میں، میری ماں، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا حج، آپ کی ساری عبادت کو اللہ رائے گا کر دے گا، بیکار کر دے گا۔ ایمان کی تقاضا ہے کہ ایک بوند، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے حکم دیا، معمولی دودھ لے آئے تھے، کہا 1 گھونٹ کر کے ہی صحیح، سب کو ایک طرف سے تقسیم کرو۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی کا معجزہ ہے، نبی کے معجزہ کی برکت تھی کہ سب کو پلا دیا گیا، لیکن انصاف کا تقاضا ہے کہ برابر کرنا چاہیے۔ میں نے آج سے 30 سال پہلے بنارس اب دربھنگا کے سکھ و سید میں دیکھا ہے کہ ان کے گھر میں مالدار گھر بھی ہو تو جتنے گھر میں بچے اور بچیاں، بوڑھے، عورت، بہو، بیٹی ہیں، اگر گھر سے نتنی آئی ہے باہر سے تو کٹورا بڑھا دے گا، اگر میٹ مچھلی بنا ہے تو برابر برابر سب کٹوری میں رکھ دیں گے۔ ارے چاول روٹی جتنا چاہے کھائے، لیکن یہ برابر بھاگ کر دیں گے، کٹورا لے کے چلے جائیے جب چاہیے کھائیے۔ کتنا ایمان اور انصاف کا تقاضا ہے۔ لیکن شیرشاہ آبادی گھر میں تعجب ہے کہ 25 آدمی کا گھر مشتمل ہے، 1 کلو مچھلی لے آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ کھائیں گے اور کچھ لوگ تاکیں گے۔ ناانصافی ہے۔ میرے بہو، میرے بھائیوں، دوستوں، میری ماں، آپ اگر برابر نہیں کر رہے ہیں تو قیامت کے دن آپ کو جواب دینا ہے۔ میری ماں کی یہ بھی عادت ہے، نتنی سے محبت کرے گی، پوتی سے نہیں۔ غلط ہے کہ نہیں؟ برابر کرنا ہوگا۔ پوتی بیٹا کی اولاد ہے اور نتنی بیٹی کی اولاد ہے، آپ کو برابر کا انصاف کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے نتنی سے زیادہ محبت کر لیا پوتی سے نہیں تو آپ جہنمی ہو گئے، آپ اگر پوتی سے زیادہ محبت کر لیا نتنی سے کم تو بھی آپ جہنمی ہو رہے ہیں۔ ایمان کا تقاضا ہے، چاہے بیٹی کی اولاد ہو، چاہے بیٹی کی اولاد ہو، برابر کریں گے، انصاف برابر کریں گے۔ ایک لقمہ کھانا ہے، معمولی چیز ایک رکھتی برابر ہے، سب کو دینے کی کوشش کریں گے، تب آپ جنتی بن سکتے ہیں۔ میری ماں،
آپ عبادت گزار ہیں، تہجد گزار ہیں، گھروں میں انصاف کیجئے، عورتوں کے بیچ میں محبت برابر کیجئے۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اگرچہ آپ کا بیٹا ایک نکما نکل گیا ہے، ایک خوبصورت پیسہ کمانے والا نکل گیا ہے، لیکن آپ کو بیٹا ہونے کے ناطے سارے بچوں کے بیچ میں برابر کا انصاف کرنا ہوگا۔ کچھ مہمان کہتے تھے بڑا بیٹا باپ داخل ہے، باپ کی طرح سے ہے، ان کو 10 کٹھا زمین زیادہ دے دو۔ غلط، یہ بیٹا اسبا ہے، ان کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ کس حدیث میں آپ نے دیکھ لیا کہ بڑے بیٹا کو 1 بیگھہ زمین زیادہ دو؟ غلط بات۔ کہیں گے پہلے سے کھٹ رہا ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے، پہلے سے کھا بھی تو رہا ہے، پہلے سے کھٹ رہا ہے تو پہلے سے کھا بھی تو رہا ہے۔ بڑے بیٹے کو اسبا کو زیادہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بیٹا سب برابر کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، انصاف کیجئے اپنے بیٹوں کے بیچ، اپنے بیٹیوں کے بیچ، اپنے پوتوں کے بیچ اور ناتی نتنیوں کے بیچ۔ میری مائیں، عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کا واقعہ کہ سب سے زیادہ جہنم عورتوں کو میں زیادہ دیکھ کے آیا ہوں۔ کیوں؟ عورتوں کے اندر ناانصافی زیادہ ہے، لان تان کرتی ہے، گالی گلوج کرتی ہے۔ یہ گالی گلوج کرنا بھی یہ رشتہ ناتا توڑنے کے مترادف ہے۔ نبی نے فرمایا ادخل الجنت الفاحش والمتفحش، نبی فرماتے فحش کہنے والا، فحش کہلوانے والا، گندی بات کرنے والا، کھچڑ بات بولنے والا جنت نہیں جا سکتا۔ جو آدمی مذاق ہر وقت کرتا ہے، خراب مذاق کرتا ہے اور بیٹی روٹی کی مذاق کرتا ہے، غلط مذاق کرتا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ الفاحش البذی، بے حد منہ پھٹ آدمی جو حد سے زیادہ گالی گلوج کرنے والا ہو۔ حاجی صاحب ہے، مولانا صاحب ہے، ہمارے پٹوے کا ساگ پورا نچوڑ کے کوئی لڑکی عورت لے کے چلی گئی، ہم بیٹی روٹی کر کے گالی دے رہے ہیں۔ ارے گالی دے کے اٹھ آئے گا، ہم نے گالی دے کے اپنی زبان کو خراب کر لیا ہے، ہم نے اپنی ایمان کو خراب کر لیا ہے۔ یہ نبی کا فرمان ہے، حاجی ہو جائیے الگ بات ہے، مولانا ہو جائیے الگ بات ہے، نبی کا فرمان ہے کہ فحش گانے، جن کی زبان پہ فحش گالیاں ہیں، خراب گالیاں ہیں، وہ جنت پہ نہیں جائے گا۔ میرے بھائیو دوستو، ہم بچے، صحابہ ایسے تھے کہ کسی بھی حال پہ کسی کو گالی دینے والے نہیں تھے۔ سبحان اللہ، نبی نے فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک آدمی زنا کر لے تو پورے چانپی جمع ہو جائے گا مارنے پیٹنے کے لیے کہ زناکار ہے، ان پر جرمانہ کرو، ان کی پٹائی کرو۔ لیکن ہم اور آپ روز زنا کر رہے ہیں، کہیں گے مولانا کب زنا کیے؟ چانپی چائے ہوٹل میں، چوک میں ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں نانی برائی، جو برائی موجود ہو وہ برائی ان کے پیٹھ پیچھے ہم کرتے ہیں بیٹھ کر۔ غلط ہے کہ نہیں؟ نبی نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، زنا سے بھی ٹائٹ گناہ ہے، لیکن پھر بھی ہم بیٹھ کے گناہ کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں نا۔ دوستو غیبت چھوڑیے، لاکھوں صحابہ ایسے تھے جو زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کیا۔ ہم دوسری کی بدنامی کرتے ہیں۔ کوئی گاؤں میں باہری آدمی آیا، کہا مولانا مقصود صاحب، مولانا فلاں صاحب، ہم ہی لوگ تھوڑا سا ہیں، گاؤں کے لوگ تو بڑی بدتمیز ہے ہمارے گاؤں کی شکایت کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ ہم اسٹینڈری کر رہے ہیں اپنے خاندان کی تعریف۔ ہائے ہائے ہائے، نبی نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی گناہ پر پردہ ڈالا، گناہ پر پردہ ڈالا، اللہ کہتے قیامت کے میدان میں ان کے گناہ پر میں پردہ ڈالوں گا۔ معمولی بڑی بات ہے، پردہ ڈالنے کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ چانپی چوک میں ہم بیٹھے ہیں، کوئی آدمی آگے سلام کیا کہ مولانا توحید سلفی صاحب، آپ کو تو پہچان، آپ ہی کا گاؤں چانپی کا؟ جی ہاں۔ کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ بھائی، اتنا دور سے آ رہے؟ کہو وہ سیٹھ جی کی ایک بیٹی ہے تو ہماری بیٹا سے رشتہ جوڑنے کے لیے آیا ہوں لوگوں نے۔ کیسا رہے گا رشتہ؟ ابھی تو گئے بھی نہیں۔ کہاں، وہ تو پیسہ والا ہے، چانپی آئے ہمارے گاؤں، ٹھیک ہے پیسہ والا ہے، لیکن تھوڑی سی بات یہ ہے کہ اس کے خاندان میں ایک بار زنا میں بھی پکڑا گیا تھا اور چور ڈکیت بھی کچھ لوگ تھے۔ نہ ابھی ٹھیک ہے، لیکن اتنی شکایت ہم نے کر دیا، جو رشتہ باہر سے آنے والا تھا ہم اپنے گاؤں سے رشتہ کو ایک جملہ کہہ کر پورے دودھ کی بالٹی میں ایک قطرہ پیشاب ڈال دیا کہ پہلے زمانے میں زنا میں پکڑا گیا تھا۔ گویا کہ ہم نے دوسرے کی پردہ پوشی نہیں کی، ہم مومن نہیں ہیں۔
نبی فرماتے من ستر مسلمن، آپ نے کسی مسلمان کے پردے میں عیب ڈالا، نہیں بولا، ان کی اچھائیاں بیان کی، تو اللہ کہتا سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے میدان پہ ان کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا۔ میرے بھائیو دوستو، یہ آسان چیز نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کے بارے میں بول بول کر چگلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اعلیٰ درجے کا مومن ہے، ہم پکا مومن ہیں، حج کر کے آئے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تہجد گزار ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنی زبان کو کنٹرول کیجئے۔ نبی کائنات نے اسی لیے فرمایا تھا المسلم من سلم المسلمون من یدہ و لسانہ۔ نبی فرماتے کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کی ہاتھ سے مومن دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ایک زبان پہ نبی کائنات نے کہا قریب آؤ، تم لوگوں کو میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ قریب ہو گئے کہ دو چیز کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ صحابہ نے کہا دو ہی چیز کی گارنٹی بھی، جنت کی گارنٹی۔ قریب ہو گئے کہ آقا بولا جائے، وہ کون سی گارنٹی ہے؟ نبی نے فرمایا نمبر 1 زبان کی کنٹرول، اس زبان کی کنٹرول کی گارنٹی دو، اور شرمگاہ کی حفاظت، یہ دو گارنٹی دو، میں تم سب کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہمارا ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم حقوق العباد کے معاملے میں کسی دوسروں کو تکلیف نہ دیں، رشتے ناتوں کو ہرگز نہ توڑیں۔ اگر ایسا نہیں کرے، یاد رکھیے گا اللہ، حقوق اللہ کا معاملہ ہے تو اگر کتنوں بھی گناہ کیے ہو تو اللہ کہتا ہے میری مرضی کی بات ہے، میں چاہوں گا تو معاف کروں گا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ ایک بیسیہ عورت جو بیسیہ گیری کر کے آ رہی تھی، کتے کو پانی پلا دیا، جنتی ہو گئی۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے یہ شرک نہیں کیا تھا، یہ میرا معاملہ تھا، یہ حقوق العباد میں کوئی ظلم نہیں کیا تھا۔ میرے بھائیوں، دوسری حدیث ہے صحیح بخاری ہی کی کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی 99 آدمی کا قاتل، لاسٹ میں جو مولوی نے کہا تھا اللہ معاف نہیں کرے گا، اس کو بھی قتل کر دیا تھا، 100 پڑا دیا تھا، اس کو بھی اللہ نے جنت دیا تھا۔ اس بنیاد پر خالص توبہ کیا تھا اور حقوق العباد میں ظلم نہیں کیا تھا۔ میرے بھائیوں، تیسری حدیث نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی حدیث بخاری مسلم کی ہے، بنی اسرائیل کی کہانی ہے کہ ایک آدمی نے اپنے بیٹوں کو وصیت کیا تھا کہ جب میں مر جاؤں گا تو میری لاش کو جلا دینا، جلا کے راکھ بنا دینا، مسل کے ہوا میں اڑا دینا، اللہ مجھ کو پکڑ کے نہیں پائے گا۔ لیکن اللہ حکم الحاکمین زندہ کیا۔ پوچھا ایسا کیوں کیے ہو؟ کہا اللہ تیرے ڈر سے۔ رب العالمین کہے گا یہ شرک بھی نہیں کیا تھا، حقوق العباد میں بھی کسی پر بندوں پر ظلم نہیں کیا ہے، کسی کو غلط تماچا نہیں لگایا ہے، کسی کو گالی نہیں دیا ہے۔ جاؤ، تم نے اپنے اللہ کے ڈر سے ایسا کیا ہے، جاؤ تمہارے گناہ خطاؤں کو معاف کر کے میں نے تم کو جنتی بنا دیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یاد رکھیے حقوق العباد کا معاملہ آپسی بات ہے، اس لیے جنازہ رکھنے کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ میرے باپ کو اللہ کے واسطے معاف کر دیجئے، اور میرے باپ پر کسی کا لین دین باقی ہو تو میں ان کا بیٹا دینے کے لیے تیار ہوں۔ کبھی کرتے ہوئے دیکھے ہو اعلان کہ میرا باپ شرابی تھا دعا کر دیجئے، میرا باپ بے نمازی تھا دعا کر دیجئے، میرا باپ فلاں تھا دعا کر دیجئے، ایسا کوئی نہیں بولتا ہے۔ لیکن جنازہ رکھنے کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ میری باپ کی زبان ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے تو اللہ کے واسطے معاف کر دیجئے، اور میرے باپ پر کسی کا لین دین باقی ہو، قرض ہو تو میں اس کا بیٹا دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ یاد رکھیں کہ دنیا میں حقوق اللہ کا معاملہ معاف ہو سکتا ہے، معاف کیا جا سکتا ہے، یہ اللہ کی مرضی پر ہے، لیکن حقوق العباد کا معاملہ انسان پر آدھارت ہے، انسان پر منحصر ہے۔ اگر آپ ایک دوسرے سے معافی لے لیے ہو، اس لیے آپ کوشش کریں کہ ہم حقوق العباد کے معاملے میں کوتاہ نظر نہ آئے۔ حقوق العباد میں نمبر 1 پوائنٹ، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی، اپنے خاندان، رشتہ داروں کو تکلیف نہیں دیں گے۔ دوسری بات کہ ہم اپنے بچے، اپنی اولاد اور پوری خاندان کے ساتھ برابر کا برتاؤ کریں گے، بیٹا بیٹی پوتی سب کے ساتھ انصاف کریں گے، اور ہم ایسا ہرگز آج سے نہیں کریں گے کہ اپنے بیٹا کو ایک آئس کریم دھرا دے اور گاؤں کا بچہ خالی ہاتھ میں چلا جائے۔ ایمان کا تقاضا ہے
2 روپے کی بات تھی، 10 روپے کی بات ہے، جو بھی بچہ رہے آپ کے بچے کے ساتھ ان کے ہاتھ بھی حدیث کے مطابق دے دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو حقوق العباد کے معاملے میں پکا سچا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ آپ تھے حضرت مولانا توحید عالم صاحب